مصطفی ہمدانی کی پہلی غزل کا چوتھا شعر آج کرنا ہے۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں، ہمدم سے مراد ہے دوست، ساتھی، محبوب کہہ سکتے ہیں۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ پہلو سے مراد سینہ ہے، چھاتی ہے۔ بیٹھا تھا اس کے پاس یعنی کہ محبوب کے پاس، میرا دل وہیں رہا۔ بیٹا اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، محب کا دل محبوب ہی کے پاس رہتا ہے، محب کا دل محبوب ہی کے پاس رہتا ہے۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر نے اردو شاعری کا ایک روایتی اور عامیانہ سا مضمون باندھا ہے کہ محب عام طور پر اپنے محبوب کو غیر معمولی حسن و جمال اور ناز و ادا کا حامل قرار دیتا ہے۔ محبوب کے غیر معمولی حسن و جمال کی تعریف و توصیف بعض اوقات مبالغے کے ساتھ بیان ہوتی آئی ہے، یعنی کہ ہمارے شعراء ادبا جب محبوب کے حسن و جمال کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بات بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے۔ جگر مراد آبادی اپنے محبوب کے غیر معمولی حسن و جمال کو دیکھ کر اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور پھر کچھ یوں گویا ہوتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے۔ کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے۔ تو اب یہاں بھی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ شاعر جو ہیں یا محب جو ہیں وہ اپنے محبوب کو دیکھنے کے بعد اس کے حسن و جمال سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ اپنے دل پر اختیار ترک کر دیتے ہیں، یا محب کا یا شاعر کا یا چاہنے والے کا دل محبوب کے پاس ہی رہ جاتا ہے۔ اب دل کیونکہ محبت کا مرکز ہے، دل کا کسی کے پاس رہ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ محب یا وہ انسان یا شاعر دوسرے لفظوں میں محبوب پر فریفتہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس چاہنے والے کا، شاعر کا یا محب کا دل جو ہے وہ اس قدر محبوب کا شیدائی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بس میں نہیں رہتا، یعنی کہ تصور میں ہر لمحہ محبوب ہی ہوتا ہے، یعنی کہ سامنے تصویر کوئی ہوتی ہے، خیال محبوب کا ہوتا ہے، انتظار بھی محبوب ہی کا ہوتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں محبوب جو ہے وہ محب شاعر یا چاہنے والے کے دل و دماغ پر چھایا ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت کو امیر مینائی کچھ اس انداز سے بیان کرتے ہیں: ہم کو تعلقات زمانہ سے کیا غرض، ہم کو تعلقات زمانہ سے کیا غرض، تھا ایک دل غریب، تھا ایک دل غریب، سو وہ اس کے پاس ہے۔ ہم کو تعلقات زمانہ سے کیا غرض، تھا ایک دل غریب، سو وہ اس کے پاس ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اس شعر میں شاعر یا محب جو ہے وہ محبوب کے روبرو ہوا، یا چند لمحے یا چند وقت یا چند ساعتیں اس نے محبوب کے ہمراہ بسر کی، یعنی کہ کچھ دیر محب جو ہے محبوب کے ہمراہ رہا، محبوب کے پاس بیٹھا رہا، لیکن جب وہ لوٹا یا جب وہ واپس آیا اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کے پہلو میں اس کا دل موجود نہیں ہے، تو یقیناً یہ دل جو ہے محبوب ہی کے پاس رہ گیا ہوگا، کیونکہ محبوب اس قدر حسن و جمال کا مالک ہے، اس قدر دل نشین ادائیں رکھتا ہے کہ جب بھی محب شاعر یا چاہنے والا اس کے پاس جاتا ہے تو اپنے دل کو باحفاظت واپس لے آنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایک شعر تھا بڑا ہی خوبصورت، تھا دل تھا ہمارے پہلو میں، دل تھا ہمارے پہلو میں۔ دوسرا مصرع ہے: خدا جانے بات سے کب کی، دل تھا ہمارے پہلو میں، خدا جانے بات سے کب کی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر جو ہیں یا محب جو ہیں وہ بھی محبوب کی اداؤں سے، نگاہوں سے اس قدر غائل ہوئے ہیں کہ اپنا دل جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، یا اپنے دل پر اختیار ختم کر بیٹھے ہیں، یعنی کہ محبوب کی دلکشی یا محبوب کی رعنائی یا محبوب کی خوبصورتی نے شاعر کو ایسا نڈال کر دیا کہ شاعر کو یا محب کو محبوب کے علاوہ کسی اور کا اب خیال ہی نہیں ہے۔ مولانا اسد کا ایک شعر تھا: دل بیتاب جو قابو میں نہیں ہے حسرت، دل بیتاب جو قابو میں نہیں ہے حسرت،
دوسرا مصرع ہے نگاہ شوق نے کیا جانیے کیا دیکھا ہے۔ نگاہ شوق نے کیا جانیے کیا دیکھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شعر ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آخر کو ہو کے لالا اگا، سرخ رنگ کے پھول کو لالا کہتے ہیں، نوے بہار میں موسم بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ شہید عشق کو دفنانے کے بعد اس کا لہو لالے کی شکل میں زمین سے باہر آ جاتا۔ شعر کا مفہوم کو یوں بنے گا، شہید عشق کو دفنانے کے بعد اس کا لہو لالے کی شکل میں زمین سے باہر آ جاتا ہے۔ شہید عشق کو آسودہ خاک کرنے کے بعد اس کا لہو لالے کی شکل میں زمین سے باہر آ جاتا ہے۔ تو وضاحت طلب شعر میں مبالغہ کی ایک صنعت حسن تعلیل کا استعمال ہوا ہے۔ حسن تعلیل میں شاعر کوئی ایسی شاعرانہ نوعیت کی وجہ بیان کرتا ہے جو حقیقتاً وجہ نہیں ہوتی۔ اس شعر میں بھی حسن تعلیل استعمال کر کے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ خون شہید عشق زمین کے نیچے بھی بے چین رہتا ہے، اور جب بہار کے موسم میں لالا کے سرخ رنگ پھول کی شکل میں زمین سے باہر آتے ہیں تو خون شہید عشق اس میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی کہ لالا کے پھول کی رنگت اور خون کی رنگت میں مشابہت پائی جاتی ہے، چونکہ لالا کا پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور جو شہید یا شہید محبت ہوتا ہے وہ بھی خون آلودہ لباس یا بہتے ہوئے لہو کے ساتھ دفن ہوتا ہے، کیونکہ شہید کی تدفین کا انداز بھی ایسا ہی ہے کہ اسے خون آلودہ لباس یا بہتے ہوئے لہو کے ساتھ آسودہ خاک کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شہید عشق کا لہو جو ہے وہ زیر زمین نہیں ٹھہرتا اور لالا کی شکل میں زمین سے پھر پھوٹ پڑتا ہے، اور لالے کے پھول میں جو سرخی ہے وہ اس شہید کے لہو کی سرخی کا فیض ہے۔ تو یعنی کہ یہ حسن تعلیل کی صنعت استعمال ہوئی ہے، اور حسن تعلیل جو ہے یہ مبالغہ کی ایک صنعت ہے۔ یعنی کہ مبالغہ کی صنعت میں شاعرانہ نوعیت کی وجہ ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ وجہ
نہیں ہوتی۔ تو غالب نے اپنے ایک شعر میں اشارہ کیا اسی طرف۔ غالب فرماتے ہیں سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی۔ دوسرا مصرع ہے خاک میں کیا کیا صورتیں ہوں گی کہ پناہ ہو گئی، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی۔ دوسرا مصرع خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پناہ ہو گئی۔ اب مصطفی حمدانی کا نقطہ نظر بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اسے بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جو شخص کسی مقصد، نظریے یا جذبے کی خاطر اپنی جان جیسی قیمتی چیز کو قربان کرتا ہے اس کا خون رائے گا نہیں جاتا۔ یہ خون اللہ کی راہ میں بہایا جائے، وطن کی خاطر بہایا جائے، یا کسی اور مقصد یا نظریے کی خاطر بہایا جائے، یا پھر محبت جیسے پاکیزہ جذبے سے مغلوب ہو کر اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی جائے، تو ایسا شخص زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔ اپنی جان کی یوں قربانی دینے والے لوگ ہماری نظروں سے اوجھل ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ یا مقصد ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جو راہ حق میں اپنی گردنیں کٹاتے ہیں، وہی بات ہے لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مار کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔